بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مزار پر جا کر مانگنا صحیح ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب جو بھی مزار پہ جاتے ہیں وہ ضرور جو ہے شرک کرتے ہیں۔ بعض لوگ بزرگوں کی دعا کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، مزار پہ جا کے اگر کوئی ڈائریکٹ بزرگوں سے مانگتا ہے تو یہ تو کھلا شرک ہے، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے، پھر تو انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بزرگوں سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے تو یہ بدعت عمل کہتے ہیں علماء، سے پھر بدعت بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدعت، شرک تو نہیں ہے لیکن بدعت بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، اگر آپ کو وہ بات سن لینا، اگر آپ کو وہ بات جو ہے صحیح لگے، صحیح کیا میری بات آپ سن لیں پہلے، پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ مزار پہ جانا کیسا ہے کیا نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اللہ ہم سے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو تکبر میں آتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا، تو وہ خاک ہونے والے ہیں، جہنم میں جانے والے۔ تو اللہ جب یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو آپ دوسروں سے کیسے مانگ سکتے ہو اور دوسرے کیسے دے دیں گے؟ کیا دوسرے آپ کو دے سکتے ہیں؟ یا پھر آپ بزرگوں سے کیوں کہہ رہے ہو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، تو آپ کسی کا وسیلہ کیوں دے رہے ہو؟ لیکن نبی کے صدقے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائے، تو نبی کے صدقے میں یوں کہا جاتا ہے، نبی کیونکہ نبی جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور نبی سے محبت بھی ہے ہماری، اللہ نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے نبی کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کے واسطے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ نبی سے تھوڑی مانگ رہے ہیں ہم، تو نبی کا واسطہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ نبی سے جو ہے اللہ کو محبت ہے، تو نبی کا واسطہ اس لیے دیتے ہیں ہم، تو وہ تو پھر الگ میٹر ہے۔ لیکن یہاں بزرگوں سے آپ مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے مانگنا تو کھلا شرک ہے، اور پھر بزرگوں سے دعا کرنے کے لیے کہنا، تو کیا جب اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، تو آپ کیا کسی اور سے مانگیں گے؟ اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ حضرت عمر جیسے شخص یہ کہا کرتے تھے۔ تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اور صرف اللہ۔ مزار پر جانا، یہ جو ہے مزار پر جانے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی چلا گیا تو بزرگوں کے لیے دعا کر کے فوراً آ جائے، بزرگوں کے لیے دعا کر دے، مغفرت کے لیے دعا کر دے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے بچا جائے اور صرف اللہ سے مانگا جائے، صرف اللہ سے۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہے ہیں، تو یہی سب سے بڑی دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سب کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اب ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے دعا مانگی مجھے کار مل جائے تو وہ کار ابھی غیب سے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، ایسا تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اللہ اپنے حساب سے چلیں گے نا، ہمارے حساب سے تھوڑا ہی۔ جب ہمارے مقدر میں وہ کار صحیح ہوگی جس وقت میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، صحیح نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی بہتری ہے، اللہ سب کام بہتری کا کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم بیوقوف ہیں، صرف اور صرف اللہ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کسی کو شریک نہ بنائیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔